ابھی ابھی ایک عشرہ ہم سے جدا ہوا جس کو عشرہ ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت تھی، ہے، اہمیت ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے ان دنوں سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو چلانے کے لیے اس نے کچھ اصول و ضوابط عطا فرمائے، کچھ اصول و ضوابط تو اللہ نے ایسے بنا دیے اور مخلوق کو ان پر ایسا مسلط کر دیا کہ اس اصول کے خلاف وہ نہیں چل سکتے۔ اللہ نے سورج کو بنایا اور اس کو حکم دے دیا کہ ایسے ایسے نکلنا اور ایسے ایسے ڈوبنا، کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ چاند بنایا، جس حکم پر اللہ نے لگا دیا وہ اپنے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ ستارے بنائے، جس حکم پر ان کو لگا دیا وہ سب اپنے اپنے حکم پر چل رہے ہیں، کبھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس لیے دیکھیں کائنات کے نظام بہت منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ وہ اگر ایسے نافرمانی کر جائیں جیسے ہم کرتے ہیں تو نظام درام برام ہو جائے گا۔ سورج نافرمانی کر جائے تو آپ انتظار کریں گے کہ روشنی ہو اور اپنے کام کو سمیٹیں یا شروع کریں، اور نافرمانی کرے تو رات ہو جائے۔ ایک دم جیسا نظام پر اللہ نے بنا کے ان کو لگا دیا ویسے چل رہے، بالکل خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کچھ ایسے نظام ہیں جو اللہ نے فطری طور پر انسانوں کے اندر ودیت کر دی ہے اور پھر اسلام کے ذریعہ اس کی رہنمائی بھی کی ہے اور اس میں اختیار بھی دیا ہے اور نتائج سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ بھئی کائنات ہے، اس کے انسان ہیں، زندگی اگر تمیز سے گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ اصول ہے، لیکن زبر نہیں ہے، یعنی اختیار ہے، بعد میں سزا بھی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں ان اصول کی پابندی کرنے نہ کرنے میں اختیار ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، یہ فطرت ہے، اس کمزوری ہے۔ اسی لیے تو انسان بستا وہی ہے جہاں انسان بستی ہو، ان جنگلوں میں جا کے تو نہیں بستا، پہاڑوں پہ تو نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ تھوڑی ان کی زندگی عجب سوچ عجیب ہو جائے کہ بھئی ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں، تاریخ دنیا ہو رہے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ مگر جو نیچر ہے، فطرت ہے کہ انسان کے پاس رہنا چاہتا ہے، اسی سے تو سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے، رشتے بنائے، ناطے بنائے۔ آدم علیہ السلام باپ تھے، ان کی اولاد تھی، آج بھی رشتے چل رہے ہیں، اور رشتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں یہ جڑ کے رہیں، ایک دوسرے کے وقت ضرورت میں وقت پر کام آئے، اسی لیے تو رشتے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں کام آ رہا تو کہتے ہیں اس رشتے کا کیا مطلب ہے، یہی تو کہتا آدمی۔ ایسے باپ کا کیا مطلب ہے، ایسے اولاد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ رشتہ نہیں نبھا رہا، ضرورت پہ کام نہیں آ رہا ہے تو کوئی مطلب نہیں۔ رشتے آپ دیکھیں، چچا کا رشتہ، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، یہ اللہ نے بنایا اور فطری طور پر ان کے اندر اللہ نے ان کے لیے دلوں میں میلان رکھی ہے، جب تک کہ آدمی بغاوت نہ کرے اور اپنی فطرت کو کھو نہ بیٹھے۔
ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، چچا سے محبت کرتا ہے، وہ الگ بات ہے جب وہ فطرت کے آگے چلتا ہے تو محبت دشمنی میں بدل جاتی ہے، مگر فطری طور پر یہ میلان ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے رشتہ بنایا ہے اولاد اور والدین کا، بہت اہم رشتہ ہے اور سب سے قریبی رشتہ ہے۔ اس سے قریبی رشتہ اگر دیکھا جائے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بہت اہم رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے بہت ہی نصیحتیں کی ہے، وصیتیں کی ہے، چاہے خود قرآن کے ذریعہ ہو یا نبی کے ذریعہ ہو، کیونکہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں خیال کریں گے تو رشتے تمیز سے نہیں چلیں گے، پھر سکون تو ختم ہو جائے گا، گھروں میں پنگے ہوں گے، مسائل سلجھنے کے بجائے الجھ جائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں جن کے رشتے اس طرح نہیں رہتے جیسے ہونے چاہیے، اولاد والدین سے پریشان اور والدین اولاد سے پریشان۔ یہ رشتے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور رشتے کو اس لیے بھی ہم سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر والدین سے زیادہ اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اوپر اگر چلے جائیں تو اللہ اس کے رسول ہیں کہ اللہ اور رسول سے زیادہ خیر خواہ انسانوں کے لیے دنیا میں کوئی نہیں، یہ نوٹ رکھیں۔ اس کے بعد اگر درجہ آتا ہے تو والدین کا آتا ہے کہ ہمیشہ ان کی مشن، ان کا کام، ان کی محنت یہ کہ والدین خوش رہے، اولاد خوش رہے، اولاد کامیاب ہو جائے، اولاد کی زندگی خوشحال ہو، ہمیشہ والدین کی دماغ میں یہی چلتا رہتا۔ اللہ یہ کہ اولاد جب نالائکی کی حدوں کو پار کرتی ہے تو پھر وہ الگ مسئلے الجھتے ہیں، ورنہ فطری طور پر ہمیشہ ایک والدین کی دماغ میں یہ چلتا ہے کہ میں کیا کروں اولاد ہماری ترقی کرے۔ دنیا میں والدین ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ترقی ہماری اولاد کرے، ورنہ کوئی ہے جو چاہے کہ ہم سے زیادہ فلاں آدمی، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یار ہم سے آگے چلا گیا، جلن شروع ہو جاتی ہے، سماج میں ایسے ہی چل رہا۔ بلکہ کچھ ایسے بھی دل کے مریض ہیں جو چاہیں گے کیا کریں کہ اس کو پکڑ کے کھینچ لے اور اس کو اوپر نہ جانے دیں، لیکن دنیا کے اندر یہ والدین کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ واحد وہ رشتہ ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے آگے جائے۔ اسی لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو والدین کے تعلق سے اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ حسن سلوک کا زبردست وصیت کی، اور آپ دیکھیں گے اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ کر کے کہا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ لوگوں تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ہر انبیاء کا یہ مشن رہا ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی ایک بڑی آبادی مانتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا اور ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ایک ہی ذات دیتا ہے، ایک بڑی آبادی کو یہ مانتی ہے۔ تو پھر یہ کہ جب وہی سب کچھ کر رہا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ رشتہ ہے عابد اور معبود کا، جیسے اولاد اور والدین کے رشتے ہوتے ہیں نا، ایسے اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے، اور رشتہ مضبوط کب تک رہتا ہے؟ جب تک بندے عبادت کے ذریعے اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ آپ دیکھیں گے جب تک بندے عبادت کے ذریعہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں جڑنا بھی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے یا عبادی اے میرے بندو پیدا میں کیا ہوں تو عبادت تو میری کرو گے نا۔ تو جب تک بندے عبادت کے ذریعہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے کہا تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کیوں؟ وہ پاورفل ہے، وہ محتاج نہیں ہے،
وہ جو کچھ کیا ہے وہ اکیلے کیا ہے، کسی سے کوئی مدد نہیں لیا ہے، تو خالص یہ بات اس کی ہونی چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یاد رکھو والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ آپ دیکھیں گے ابھی تو اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی تھی اور اچانک والدین کی طرف اللہ چلا گیا۔ قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ایسے قرآن نہیں بات کرتا، ربط ہوتا ہوں، تعلق ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر کے آپ دیکھیں گے روابط جڑے ہوتے ہیں، کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے اللہ نے انسانوں کو اکیلے پیدا کیا ہے، کان، دانت، دل، گردے، پھیپھڑے سب اللہ نے اکیلے دیے، ہماری زندگی اللہ نے اکیلے دی ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے میں حق رکھتا ہوں کہ تم بندگی میری کرو۔ ایسے ہی دیکھیں گے ایک اولاد کے لیے اگر قربانیاں ہوتی ہے تو اکیلے والدین کی ہوتی ہے۔ بھائی 9 ماہ تک پیٹ میں کون رکھتا ہے؟ ایک ماں اکیلے رکھتی ہے، وہ اکیلے رکھتی ہے، تو تمہاری اوریجنل ماں وہ ایک ہوتی ہے، اور اس ماں کے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے اس اولاد کی باپ ہوتی ہے، شانہ بشانہ اس ماں کے قربانیوں کے ساتھ باپ کھڑا رہتا ہے۔ تو جیسے یہ اکیلے والدین تمہیں کھلائے ہیں، پلائے ہیں، تمہاری پرورش کیے ہیں، تمہارے پیشاب پاخانہ صاف کیے ہیں، یہ ساری قربانیاں انہوں نے اکیلے کی ہے، تو یہ تو سمجھو، پھر کہاں بھول جاؤ گے اس کو۔ اور دوسری بات کہ بھئی اللہ کی مہربانیاں جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہم سنتے ہیں، سنے ہیں نا، ہم نے تو دیکھا نہیں کہ کان کون دیا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، یہ اللہ نے کہا ہم نے دی، ہاں مانتے ہیں، ایمان والا تو کہے گا مانتے، رسول نے کہا اللہ نے پیدا کیا، ہم کہتے ہیں مانتے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ لیکن والدین کی قربانیاں اولاد اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ بھئی ہر ایک کو پتا ہوتا، کوئی شبہ نہیں، کوئی کتنا بھی نالائق ہو جائے وہ یہ نہیں کہتا ہے تو ہمارا باپ نہیں ہے، کہے گا باپ تو ہے چاہے نالائق ہی سے۔ کوئی کتنا بھی نالائق ہو جائے وہ یہ نہیں کہتا تو ہماری ماں نہیں ہے، وہ تسلیم کرتا ماں یہی ہے، اسی نے ہمیں پالا ہے، دودھ اسی ماں نے ہمیں پلایا ہے، 9 ماہ تک اسی ماں نے ہمیں پیٹ کے اندر رکھا ہے، اسی باپ نے ہمیں پڑھایا، وہ اس کو مانتا ہے، کیوں؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ تو ایک بندہ یا ایک اولاد جو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے، پھر بھی وہ اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرے، احسان فراموشی ہے کہ نہیں؟ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نمک حرامی ہے کہ نہیں ہے، یہ بدمعاشی ہے کہ نہیں ہے، یا اخلاقی گراوٹ ہے کہ نہیں، تو سمجھ سی بات آتی ہے کہ جب تم نے اپنے ماں باپ کی قربانیوں سے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو اللہ بزبان حال کہتا ہے ہماری قربانیوں کو، ہماری مہربانیوں کو تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے نا، کہاں تیرے سمجھ میں آئے گا؟ یہ زبردست ربط ہے کہ اگر ماں باپ کی قربانیاں جس کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ہم کو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، کہاں تیرے سمجھ میں آئی؟ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں کے رشتے اللہ سے مضبوط نہیں ہوتے، وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور سکون بھی ان کی ختم ہو جاتی ہے، وہ بکھرتا ہے، منتشر ہوتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، اور سکون کے لیے بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کی والدین دنیا سے چلی گئی، وہ گھر میں بیٹھے کچھ نہ کریں، ان کی دعائیں آپ کے لیے رحمت ہیں، ان کی دعائیں آپ کے لیے برکت کا سامان ہے۔ تو والدین کے ساتھ زبردست سلوک یعنی اچھا ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی اس میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر
اس کو مانتا ہے کہ والدین کی بڑی مہربانیاں اور قربانیاں ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو۔ فیصلہ جب تم مانتے ہو کہ صرف اللہ نے اکیلے سب کچھ کیا نا، تو اللہ کہتا ہم نے فیصلہ سنا رکھا، بندگی صرف میری کرو گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک۔ جب تم تسلیم کر لیے ہمارے والدین ہیں تو تم مانتے ہو ان کی قربانیاں تمہارے ساتھ ہیں، ان کی محنتیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری کامیابی میں ان کا زبردست ہاتھ ہے، اس کو تسلیم کرتے ہو، تو فیصلہ اللہ کا ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے۔ اور آگے سلوک کیسے ہو؟ صرف پاپا ڈیڈی ممی بول کر کے ہم سلوک کا پیار سے بول دیے، سلوک تو ہی ہے۔ صرف پاپا ممی اور ڈیڈی بولنے سے حسن سلوک نہیں ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے اشارہ کیا کیسے سلوک کرنا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یاد رکھو اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، سب سے سنگین عمر زندگی کا بڑھاپا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان بیچارے بوڑھوں سے پوچھو جو بچپن میں اچھلے کودے ہیں اور جوانی میں جوانی کا نشہ، جوانی میں تو ایک اللہ بچائے ایک الگ ہی نشہ ہوتا ہے، جوانی کا نشہ، پیسے کا نشہ، طاقت کا نشہ، اولاد ہوگی اس کی نشہ ایک الگ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بندہ جب بڑھاپے میں رکھتا ہے نا اور بے سہارا وہ ہو جاتا ہے، چل نہیں سکتا صحیح سے، اٹھ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، وہ اپنا بچپنا یاد کرتا ہے، ایک دور تھا کہ میں اچھلتا تھا 3 فٹ۔ جوانی یاد کرتا ہے کہ یار ایک دور تھا کہ میں اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، اب بڑھاپے میں وہ ساری باتیں اس کو یاد آتی، تکلیف ہوتی۔ ایسے وقت میں اگر اولاد اس کی سہارا نہ بنے تو اس کے دل سے پوچھو، وہ یہ کہے گا نا میں نے اولاد پالا تھا کہ جانور پالا تھا، یہی تو بولتا نا بھائی، آخر میں یہی تو ہوتا کہ اولاد جب نالائق نکلتی ہے تو والدین ہی کہتے ہیں اللہ جانے میں نے اولاد پیدا کیا تھا کہ جانور پیدا کیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم انہیں اف تک مت کہو۔ بڑھاپے میں ہی ہوتا نا، طاقت ختم ہو جاتی ہے، انرجی رہ نہیں جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی۔ وہ جو جملہ کہا تھا بچپن اور پچپن، وہ ایسے نہیں ہے کچھ دم ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہوتی ہے، شوگر ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بس اس بڑھاپے میں کیا اس کو بس بولنا آتا ہے، بلا وجہ ہی بولے گا، چیخے گا، چلائے گا، یہی سب ہوگا۔ اور ایسے ہی وقت کے لیے اللہ نے کہا اف نہیں کہنا۔ اف جانتے ہو؟ اف کوئی بھاشا نہیں ہے، اف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ناپسند آ گئی اور ایسے ناپسند کے موقع پر گالی گلوچ کو نکل، مطلب ناپسند کے وقت جو الفاظ نکلتے ہیں نا وہ اللہ نے وہ بھی نہیں کہو۔ کیسے؟ آپ خاص طور پر جوانوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جوانی کا جنون نشہ الگ ہی ہوتا ہے۔ آپ ایک دم تیار ہوئے، نہ وا کے ہیٹ کے ہیرو بن کے گھر سے بھالول سوار کے نکلے، تک ابو نے کہا بیٹے ادھر آؤ۔ اب آپ کہیں جا رہے تھے پلان بنا کر کے، بیٹے ادھر آؤ، ادھر سے آواز آ گئی، کہا ایسا کرو یہ بکرا نا اس کو تھوڑا چارہ دے کے آؤ۔ اب ایسے موقع پر دل میں تو یار میں ایک دم فریش ہو کر کہیں جا رہا تھا، پیٹ میں ٹپک پڑی، تو ایسے موقع پر اف کے الفاظ نکلتے ہیں ناگواری۔ تو اللہ کہتا ہے وہ الفاظ بھی نہیں نکالنا جس سے والدین کے احساس ہو جائے کہ بندہ ناگواری محسوس کر رہا۔ اتنا کیوں؟ قربانیاں یاد کرو۔ اور آج اولاد ماں آواز دیتی رہتی ہے، باپ بلاتا رہتا ہے، جوانی کیا کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ کے کچھ اولاد باپ ہوتے ہیں تو تھوڑا پاورفل ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ان کی تھوڑی بہت چلتی ہے، ورنہ جو کمزور والدین ہو جاتے ہیں نا کچھ نہیں کر سکتے، پراپرٹی سے بے دخل ہو گئے، طاقت نہیں رہے گی۔ ایسے والدین کو نالائق اولاد بڑی پریشان کرتے بڑھاپے میں۔ اسی لیے تو کہا یاد رکھو جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت چاہیے نا تو ان سے بغاوت کر کے، ان سے دشمنی کر کے،
ان کے دل کو تکلیف پہنچا کر کے ملنے والی نہیں ہے. کیا سمجھتے 5 وقت کی نماز پڑھو گے بیڑا پار ہو جائے گا؟ نماز تو اپنی جگہ پڑھنا ہی ہے، اس کے بغیر بھی بات نہیں بنے گی. لیکن اس ایک ماں کو بھول جاؤ گے جس نے اتنی قربانیاں دی، اپنے سے زیادہ تمہارا خیال رکھا ہے. ماں تو ہوتی ہے خود بھوکا رہے گی، اولاد کو کھلائے گی. کہتے ماں وہ واحد فرد ہوتی ہے کہ بچہ اگر ایک روٹی اور مانگ لے تو ماں خوش ہوتی ہے. وہی ماں ہوتی ہے نا جس ماں کو تم سہارا ہی نہیں دے رہے ہو، وہ پکارتی رہتی ہے اور اپنا ہیرو بن کے گھر سے نکل جاتے ہو، وہ چلاتی رہتی ہے. تو افتخ کی ممانعت ہے کہ اپنے اولاد کے تعلق سے کہ وہاں کو والدین کو افتخ نہ کہو، ولا تنہلوما، چڑکو تک نہیں. یہ چل ہیرا مارکیٹ کون کس کو سمجھتا ہے؟ دین داری سے دوری ہے، بددینی ہے، عبادتوں سے دور ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے ہم دور چلے گئے، یہی سب ہو رہا. اللہ کہتا جھڑکنا تک نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا کرنا؟ ایک دم بہترین بات ان کے ساتھ کرو. قولاً کریمہ، شریف بات. شریف بات آدمی کہنا بڑا فلاں بڑا شریف ہے. اس کو شریف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ فلاں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اسی کو شریف کہا جاتا ہے. بڑا شریف آدمی ہے یار، کچھ نہیں بولتا ہے، گالیاں بک دو صبر کر لیتا ہے، 2 بات سنا دو صبر کر لیتا، بڑا شریف ہے. تو گویا تمہارے باتوں میں ایسی شرافت ہو کہ ماں باپ کو کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ ہوتے ہیں ماں باپ. تو اللہ کہتا ان کے لیے درست بات کہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کا بازو ہمیشہ پھیلا کے رکھو، یعنی ہمیشہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہو. کبھی ایسا نہ کہ آپ کسی، بلکہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر کبھی ایسی بھی کوئی کنڈیشن ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ یہاں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا، پھر بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. مثلا ایک والدین آپ سے کہیں بیٹے آج مجھے 10,000 روپیہ چاہیے، آپ کے پاس طاقت نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، تو بھی وہاں ڈائریکٹ انکار نہیں. ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، ہاں کوشش کرتا ہوں، ایسے انداز ہوتے نا، غور کرتا ہوں، انتظام کرتا ہوں. اور آپ انتظام کریں گے، والدین ظالم تھوڑے ہوتے ہیں، لگے گا یار ویسے وہ نظر انداز کر دیں گے کہ یار کوشش تو کیا لیکن کامیاب نہیں ہو. یعنی نافرمانی کا عنصر کسی حد تک بھی نہیں آنا چاہیے والدین کے تعلق سے. اتنے عام یہ والدین ہوتے ہیں. تو ہمیشہ رحمت کا بازو یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہے. یہ قرآن کا میسیج ہے، پیغام اہل ایمان کے لیے، ہر اولاد کے لیے والدین کے تعلق سے. یہ باتیں سنیں اور ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں. اپنے آپ کو جھانکیں، دیکھیں کس حد تک ہم اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں والدین کے تعلق سے. کسی بھی والدین سے پوچھو اولاد سے پریشان، شکوہ ہے، شکایتیں ہیں، اولاد نالائق ہے، بات نہیں سنتی ہے، بلاتے رہو گھر سے باہر نکل جاتی ہے. یہ ساری شکایتیں آج ہیں تو اس لیے ہے کہ ہمیں قرآن سے مطلب رہ نہیں گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مطلب رہ نہیں گیا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے تعلق سے دعائیں کرو کہ پروردگار ان پر تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. بچپن میں ماں کیسے پالتی ہے، باپ کیسے پالتے ہیں، مطلب ہر قربانی. یہ ہے نا عید کے موقع پر والدین اپنے لیے جوڑا نہیں لیکن اولاد کے لیے. یہ ہے نا باپ تو وہی ہوتا ہے، ماں وہ ہوتی ہے اپنا گزارا کر لے اولاد کو کر سکے. ایک روٹی خود کم کھائے گی یا باپ کم کھائے گا، اولاد کو کھلائے گا. ایک جوڑا خود کم پہنے گا یا ماں پہنے گی، اولاد کو پہنائے گی زیادہ اچھے سے رکھی. یہ والدین ہوتی. تو یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار تو ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی. بچپن میں پرورش بہت پیار سے ہوتی ہے، بڑی محبت سے ہوتی ہے، اور ماں کی ممتا ماں کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. وہ ممتا ہوتی ہے جو اولاد کی پرورش پر آمادہ کرتی ہے. ورنہ کون ہے دوسرے کو کوئی بچہ ایسے پال دے گا، ایسے اٹھا دے گی، قربانیاں دے گا؟ نہیں دے پائے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے تعلق سے انسان کو وصیت کی ہے بہترین سلوک کا. بہترین سلوک کرنا. بہترین سلوک کسے ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں. کوئی بھی ایسا کام آپ نہ کریں جس سے والدین کے دل کو ٹھیس پہنچے. آپ صرف بد دعا کا انتظار نہ کریں،
ان کے دل کی آہ بھی نکلے گی تو بھی آپ کے لیے خیر نہیں، اور ان کے دل سے دعائیں نکلے گی وہ آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ تو اللہ نے کہا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ پھر آگے اللہ نے کیسے، کیوں، وجہ کیا؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا، والدین وہ ہوتے ہیں کہ ماں بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے نا، 9 مہینہ تقریباً 9 مہینہ کیسے رکھتی ہے؟ ماں سے پوچھو، کھانے پر پابندی، تکلیف، دوائیں، اور شانہ بشانہ باپ بھی کھڑا ہوتا ہے، پیسہ باپ کا خرچ ہوتا ہے، ٹائم باپ دیتا ہے، دونوں کا مقام ہے، ٹھیک ہے اوپر نیچے ہے، ماں کا درجہ کچھ اور زیادہ اونچا ہے، کتنی بڑی قربانی وہ ماں دیتی ہے 9 ماہ تک اپنے بچوں کو پیٹ میں۔ اور جب بچہ اولاد نالائق نکلتی ہے نا تو وہ ماں اپنے اسی ایام کو یاد کرتی ہے کہ اس بچے کو میں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا اور آج یہ سننے کو تیار نہیں۔ اللہ کے بندوں، قربانیاں ماں کی آپ کیسے نافرمانی کر لے جاتے ہو، کیسے اسے بغاوت کر لے جاتے ہو، آپ کی زبان کیسے اس ماں کے خلاف کھل جاتی ہے، کیسے اس سے اونچی آواز میں بات کر لے جاتے ہو، کہاں سے ہمت جٹا پاتے ہیں، یہ جرات کیسے ہوتی، ڈر نہیں لگتا ہے؟ وہ ماں ہے جو 9 ماہ تک پیٹ میں قرآن کا لفظ بڑی تکلیف کے ساتھ رکھتا ہے، کتنی پابندیاں اس پر ہوتی ہیں، وہ تو ایک والدین نہیں سمجھتے، ایک ماں باپ سمجھتے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، وہ وضعتہ کرہا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ وہ بچے کو جنتی ہے۔ ماں جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، کہا جاتا ہے ماں کی زندگی کا وہ نیا دور شروع ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ باقی بات انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کہ اللہ کے بندو والدین کو خوش رکھو، کامیابی چاہتے ہو چاہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس چیز میں چھپی ہوئی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ والدین کو ناراض نہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، بارک اللہ۔